السلام علیکم۔ عزت مآب عسکری صاحب، آپ کا پورا پیغام میں نے سنا۔ بہرحال جو کوئی بھی بغیرتی پھیلا رہا ہے کہ جی باب العلم بک گیا، یہ کیا ظاہر ہے اس میں حقیقت پاسبلٹیز میں سے نہیں ہے کہ ہو سکے۔ فروغ ایمان کی جو نیت ہے ہمیں اس پہ بھی کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے۔ فروغ ایمان کے جو ٹرسٹیز ہیں ہمیں ان کی جو کیا کہتے ہیں نیتیں ہیں ہمیں ان پہ بھی شک نہیں ہے۔ میں ایک بچے کا باپ ہوں جو پینٹا ماڈل اسکول میں پڑھتا ہے۔ میں نے آغا امید عسکری صاحب سے بھی اور خورشید صاحب آئے تھے، ٹرسٹ کے کوئی ممبر ہیں، میں ان کو پرسنلی جانتا نہیں ہوں، بہرحال انہوں نے اپنا تعارف یہی کرایا تھا۔ تو میں ان کو بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا، میں نے ان کو کہا آپ کالے چور کے ہاتھ میں مینجمنٹ دے دیں، آپ یہودیوں کے سب سے بڑے بل گیٹس کے رائٹ ہینڈ کو معاملات دے دیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ صرف ایک ہے، اور وہ مسئلہ ہے یہ کہ ہمارے بچے کے علاوہ، یعنی کہ ہمارے سے مراد کمیونٹی کے بچوں کے علاوہ غیر کمیونٹی کے بچے یہاں داخل نہ ہوں۔ اگر غیر کمیونٹی کے بچے داخل ہوں گے تو ہم زیارت عاشورہ کیسے پڑھیں گے، ہم یوم حسین کیسے منائیں گے، ہم کیسے بتائیں گے بچوں کو کہ ہماری جو جدہ ہیں جناب زہرا، ان کے قاتلوں کے نام کیا ہیں، ہم کیسے بتائیں گے کہ امام حسن کو زہر کس کے کہنے کے اوپر دیا گیا، ہم کیسے بتائیں گے کہ حسین کے قاتل کا باپ کون ہے، ہم کیسے بتائیں گے کہ علی زین العابدین علیہ السلام کو پابند رسن کرنے والے کے اجداد کون ہیں، ہم کیسے بتائیں گے کہ امام محمد باقر کو اور جناب سکینہ کو تماچے مارنے والوں کے اجداد کیا کرتے رہے ہیں۔ اگر غیر کمیونٹی کا بچہ اس میں پڑھے گا تو یہ تمام چیزیں سوالیہ نشان ہیں۔ یہ ہمارا ایک جو ہے وہ تحفظات ہیں، یہ ہمارے تحفظات ہیں جو میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے جمعے کے دن جو ہے وہ 9 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے ہمیں، کیونکہ پرنسپل صاحبہ اور ان کی بیٹی ہیں یا وائس پرنسپل نے، اللہ جانے کون ہے وہ، جو بھی نیا مینجمنٹ کا سیٹ اپ ہے، ان سے گفتگو ہوئی تھی، ان سے بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ رن کریں، کیونکہ جو عسکری صاحب آپ نے ابھی بات کی اپنے آڈیو میں کہ اسکول کا معیار زیرو ہے، بالکل ہم مانتے ہیں۔ بہت ساری گرامر اردو کی اور گرامر انگریزی کی غلطیاں میں نکالتا رہا ہوں، اور بہت سارے معاملات اس قسم کے ڈسکس کرتا رہا ہوں۔ آخر میں جو آفتاب زیدی صاحب ہیں ان کے کہنے پہ میرا بچہ جو ہے وہ 20 کلاس میں پڑھ رہا ہے، تو بہت سارے معاملات نیچے کی جانب آئے ہیں۔ اسکول پچھلے 2 سالوں میں آسمان سے زمین کی طرف آ گیا، اتنا ڈفرنس، مطلب یہ ڈفرنس بتانے کے لیے میں نے آپ کو یہ مثال دی ہے کہ آسمان سے زمین پر آ گیا پچھلے 2 سالوں سے۔ اس سے پہلے معاملات ایسے نہیں تھے، معاملات خرابی کی طرف بالکل جا رہے ہیں اور پڑھائی کے معاملات بالکل نیچے ہیں۔ لیکن اس کا بھی یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر سے، کوئی لوگ سرجانی سے آ رہے ہیں، کوئی منگو پیر سے آ رہے ہیں، کوئی قصبہ کالونی سے آ رہا ہے، کوئی نارتھ کراچی سے آ رہا ہے، کوئی بفر زون سے آ رہا ہے، کوئی رضویہ نیو رضویہ اولڈ رضویہ سے آ رہا ہے، کوئی اس سے بھی آگے سے آ رہا ہے۔ تو یہ سارے بچے اپنے یہاں لانے کے پیچھے 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ایک فیس کا کم ہونا، دوسری وجہ ہماری کمیونٹی کا اسکول ہونا اور ان کی ویسے ہی تربیت ہونا جیسا کہ ہم چاہتے ہیں، کہ ان کو یہ چیزوں کو پتہ چلتا رہے۔ دعا امام زمانہ کا صبح پڑھا جانا، یا اور جو ہمارے ایام اعظم میں پروگرامز ہوتے ہیں، یا ہمارے میلاد میں جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ اس اسکول میں کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اس اسکول میں اپنے بچوں کو ڈالا ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسری مینجمنٹ آ جاتی ہے جو غیر کمیونٹی کی ہو ہم سے، چلو ٹھیک ہے ہم اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیں گے، بھائی کچھ معاملات ہو سکتے ہیں، جو ٹرسٹ دیکھ رہی ہے ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے یا جو بھی کچھ ہے، چلو آپ نے اس کو ہینڈ اوور کر دیا۔ لیکن ان پرنسپل صاحبہ کا اور ان کی جو وائس تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیں جی میٹرک میں بھی تو 2 اسلامیات پڑھائی جاتی ہیں، ہم یہاں بھی 2 اسلامیات پڑھائیں گے۔ چلو اگر میں تھوڑی دیر کے لیے اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہوں کہ جی 2 اسلامیات پڑھائی جائیں گی، تو ایک ہی کلاس میں بیٹا بیٹھا ہوگا حسین نام کا، اسی کلاس میں معاویہ نام کا بچہ بیٹھا ہوا ہوگا، اسی کلاس میں عائشہ نام کی لڑکی بیٹھی ہوگی، اسی کلاس میں فاطمہ نام کی بیٹی بیٹھی ہوگی۔ تو ہم کیسے فاطمہ کو بتائیں گے جو تمہاری جدہ کے نام پر جو تمہارا نام رکھا گیا اس کا قاتل کا نام کیا تھا، اور ہم کیسے بتائیں گے حسین کو کہ یہ جو تمہارے برابر میں بیٹھا ہوا اسی نام کا بندہ تھا جس کی اولاد نے جو ہے وہ حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ تو یہ وہ تحفظات ہیں ہمارے بھائی عسکری صاحب، میرے بھائی، میرے بزرگ، کہ ان تحفظات کو اگر آپ دور کر دیتے ہیں تو بسر و چشم ہم آپ کا ٹرسٹ کا یہ فیصلہ نہ صرف قبول کرنے کے لیے تیار ہیں بلکہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن اگر یہ تحفظات دور نہیں ہوتے تو پھر مجبوری ہے کہ یا تو پھر ہم اپنے بچوں کو یہاں سے نکال لیں، پھر ہم اپنے قریب والے اسکول میں بچوں کو داخل کروا دیں، یا پھر جو ہے یہ بھی شاہ ولایت کی طرح اور دوسرے جو شیعہ اسکول ہیں جو نام کی صرف شیعہ اسکول ہیں اور اس میں تمام کمیونٹی کے بچے
بچے پڑھ رہے ہیں یہ بھی ویسے ہی ہو جائے گا. تو ان چیز کو برائے کرم ذرا گہری نگاہ سے دیکھیں، کیونکہ آپ بھی ظاہر ہے جس ایج میں آپ ہیں تو آپ کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بھی ہوں گی، وہ بھی کیسے سروائیو کریں گے، ہم کیسے سروائیو کریں گے، ہمارے آگے کی نسلیں کیسے سروائیو کریں گی. آپ کے زمانے میں عزاداری کا جو اسٹائل تھا، جو طریقہ کار تھا، وہ آپ کے بیٹے کے زمانے میں نہیں رہا. اب جس طریقے سے ہم عزاداری کرتے رہے، اب اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ گئیں. ہماری اولاد اس طرح کرتی ہی نہیں ہے. ہمارے دادا جب تک حیات تھے ہمارے گھر میں 7 محرم کے بعد چپل پہننا جائز نہیں تھا، مطلب اس کو غلط سمجھا جاتا تھا. یا محرم کی فرسٹ کے بعد جو ہے وہ بیڈ کے اوپر سونا یا چرپائی کے اوپر سونا یا تخت کے اوپر بیٹھنا اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا. اب کی نسل جو ہے وہ تو علم بھی جو ہے وہ جوتے پہن کے اٹھاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں چینج ہو رہی ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے باب العلم کے جو اسکول ہے پینڈا ماڈل اسکول، اس میں ہم نے داخل کرایا کہ چلو جی کچھ نہ کوئی چیز جو ہے وہ بچوں کو ملتی رہے گی تاکہ روز حشر ہم بھی جواب دے سکیں. لیکن اگر آپ وہاں پہ مینجمنٹ دوسری ڈالنے کے بعد وہاں پہ 2 قسم کی اسلامیات پڑھائیں گے تو آپ بتائیں پھر ہم کہاں جائیں، کہاں جا کے سر پٹکیں. ہمارے کوئی نیچے گنگائیں تو بہہ رہی نہیں ہیں کہ ہم وہاں سے نکالیں گے اور کراچی گرامر اسکول میں یا کسی اور بڑے اسکول میں داخل کرا دیں گے، یا کسی ایسے اسکول میں داخل کرا دیں گے جہاں پہ فیسز بہت ہائی ہوں یا جہاں پہ ہمارے مذہب کی کوئی چیز پڑھائی نہ جاتی ہو. تو ان چیزوں کو برائے کرم ذرا ٹھنڈے دل سے اور ذرا گہری نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.